عام ایشوز پر بات کریں، اور ملک کے اندر اس ٹائم پہ سب سے بڑی ہلچل جو مچی وہ یہ کہ ہمیشہ پاک فوج نے یہ بات کی کہ خود احتسابی کا عمل پاک فوج میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہمارے سامنے کل آئی وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے جنرل فیض حمید صاحب، بڑی کی پوسٹ پہ رہے، بڑی کی پوزیشن کے اوپر رہے، ڈی جی سی بھی رہے اور کافی عہدوں پر فائز رہے اس ملک کے اندر، اور کافی سارے الزامات بھی ان پر عائد ہوتے رہے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ، اور یہ کہا گیا کہ جیسے بہت سی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر وہ شامل تھے، بہت سی ایسی چیزوں کے اندر شاید ان کا رول تھا. اور پھر ایک کیس سامنے آیا ٹاپ سٹی کا، جو ٹاپ سٹی کے مالک تھے انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ میرے گھر پر چھاپہ مارا گیا، اور چھاپہ مارنے کے بعد میرے گھر پہ ضروری سامان، نقدی، سونا اور کافی چیزیں تھیں، میری کچھ پرسنل ڈاکیومنٹس تھے، ان سب کو وہاں سے اٹھایا گیا اور مجھے واپس نہیں ملے. میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے دفتر پر، میرے گھر پر چھاپہ مارا گیا. یہ ٹاپ سٹی کے مالک نے الزام لگایا، اور اس الزام کے بعد یہ تمام تر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے چونکہ ایک اپلیکیشن دی تھی ٹاپ سٹی کے مالک نے، وہاں سے ان تحقیقات کا آغاز ہوا. مسٹر باب سلمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر مسٹر باب. اور جو ہم بات کر رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کی سچویشن ہے، اور یہاں پہ آغاز ہو چکا ہے ان کی کورٹ مارشل اور تحقیقات کا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک یہ مارک بن جائے گا کہ ہم نے جو ہے ایک ایسی چیز کو جس کے اوپر ویسے ملک کے اندر بہت زیادہ یہ کنٹروورسی پائی جا رہی ہے کہ ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ کون چلا رہا ہے. ہم ہر دفعہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا فارن اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کوشچن آتے رہتے ہیں. لیکن اس چیز نے ایک طرح سے کلیئرٹی دے دی ہے کہ احتساب جو ہے وہ ہر لیول پہ ہوتا ہے. اور دو اگر ہم اس کو لنک کریں پولیٹیکلی تو اور بھی بہت سارے جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں. لیکن اپیرنٹلی اگر ہم اس سے دیکھیں تو آبویسلی یہی لگ رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ہر لیول پہ ہو رہا ہے. ایون دو چاہے وہ کسی فورسز سے ہے یا وہ کسی ایک عام آدمی ہے یا کسی کوئی پولیٹیکل فگر سے ہے، تو ہمارے ملک میں اس وقت ہر سٹیٹس کے بندے کا احتساب ہو. تو یہ تو کلیئرٹی ہو گئی. اب دوسری جو چیز اگر ہم دیکھیں اس کو، تو وہ لوگ جنہوں نے پولیٹیکلی کسی کے وقت میں سرو کیا تھا، پی ٹی آئی کے وقت میں سرو کیا تھا، وہ لوگ آج چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، سول ہے، چاہے وہ ایک بندہ ہے جو کہ پولیٹیکلی تب تھا انوالو تھا، اور یا پھر وہ اس وقت جو ہے وہ آرمی میں ہے، رائٹ. وہ سب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ٹرائل سے گزر رہے ہیں. ایدر دیٹ از فرام دا فورسز اور فرام دا ججز، سول ججز. تو جس بھی سے بھی گزر رہا ہے آپ اس کو اس دور میں وہی دیکھیں گے. ان لوگوں نے اس وقت میں جس طرح بڑھ چڑھ کے کام کیا، اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ 2022 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. وائی؟ دیز آر دا کوشچنس کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور اب اگر سپریم کورٹ کے آرڈر پر ایک چیز جو ہے اسے کورٹ مارشل میں لے لیا جا رہا ہے اور یہ بات چلی گئی ہے، تو obviously this is good at some end it is good. لیکن کورٹ مارشل میں آپ نے آج تک کسی کے اوپر دیٹ از اے ٹرائل، جیسے ہم عام کورٹ میں چلتے ہیں اسی طرح وہاں پر بھی یہ آپ کی آرمی ٹرائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آرمی ٹرائل میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی کو سزا ہوئی؟ obviously کیونکہ یہ آرمی ہماری پرائڈ ہوتی ہے، اس ہر ایک ملک کے لیے اس کی آرمی پرائڈ ہوتی ہے، اور وہ اینڈ پہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ سزا ایز سچ اس مینر میں یا ایسا کوئی جو ایکوزیشن ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر پروف نہیں کیا جاتا. موئز صاحب نے بڑی ہمت کی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو بھی الیج کیا ہے اور ساری چیزیں ود پروف جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہیں. لیکن obviously ابھی اینڈ جب آئے گا، جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ ججز پہ جو خطا آ رہے ہیں ان کا اینڈ کیا ہوگا. اسی طرح یہ بھی چیز جو ہے دیٹ از اپیرنٹلی از ویری گڈ، بٹ وین یو سی دا اینڈ وہ اسی طرح ہوگا کہ اٹ وڈ بی فلو. رائٹ. بریگیڈیئر لیاقت صاحب، جس طرح سے بات کی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ اینڈ ہمیشہ سے اس طرح ہی ہوتا ہے، اور اگر کورٹ مارشل میں بھی ہو چیزیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کورٹ مارشل میں دی گئی سزائیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کیا شفافیت سے جو ہے یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اور یہ صرف ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے لیے ہوتا ہے یا کسی سرونگ کو بھی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے کورٹ مارشل تو کسی
جو بھی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ چاہے سرونگ آفیسر کرے یا ریٹائرڈ آفیسر کرے. فوج کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرس کو ریکال کیا جا سکتا ہے اور ریکال کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے, جو اس وقت صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اس میں سرونگ یا ریٹائرڈ, جب تک آپ آرمی کے آفیسر ہیں, آپ پینشن دے رہے ہیں, تو آپ سبجیکٹ ٹو ملٹری ایکٹ ہیں, پاکستان آرمی ایکٹ ہیں, اور آپ کو کورٹ مارشل کے لیے ریکال کیا جائے گا, یونیفارم پہنائی جائے گی اور کورٹ مارشل کے سامنے پیش کرنا ہوگا, آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا. یہی صورتحال اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ہے, اور وہ اس کو پیش کریں گے. اور جو سزا ہے اس کے اوپر عمل بالکل ہوتا ہے, اس کے اندر سب کوئی روایت نہیں ہے کہ سزا ملے نہ ہو. ہاں اپیل کریں گے, پہلے چیف کے پاس اپیل کریں گے, اس کے بعد چاہیں تو اپنا قانونی حق استعمال کر سکتے ہیں, تو کے اندر بھی ریویو ہو سکتا ہے. ان کو ہمارے ملک کے قانون میں ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے تو ریویو کریں. اس کے بعد بینگ این آفیسر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں, لیکن سزا کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے عمل درآمد کو. جو صورتحال ہمارے ملک میں ہوتی ہے, وہ جو قوانین ہیں معاف کر دینے کے, یا جو جیسے ہم لوگ پولیس انسپیکٹر کو کچل دیں اور پھر وکٹری سائن مناتے ہوئے باہر آ جائیں, غلطہ نے معاف کر دیے, تو فوجی قانون کے اندر ایسی کوئی معافیوں کی گنجائش نہیں ہے. جو سزا ہو اس پر عمل درآمد ہوگا. رانا بختیار صاحب, فوجی قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, فوجی عدالتوں میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ آئی وانٹ یور کمنٹ آن دیٹ. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے ٹھیک ہے, لیکن اس میں سزا کے بعد جس طرح ہماری اپیل ہوتی ہے, اس طرح ایگزیمپشن کا حق جس طرح صدر کو ہوتا ہے کہ وہ سزائیں معاف کر سکتا ہے, اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف سزا ہو بھی جائے تو معاف کر سکتا ہے. اچھا, ایگزیمپشن کا حق ہے ان کے حق ہے, یا وہ خود کرے یا اپنا کوئی بندہ نامینیٹ کرتا ہے اس سلسلے میں. تو باقی جو سزا ہے, جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو پاسبلٹیز نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو. وہ بھی ہماری آرمی میں جس کا بہت بڑا ڈسپلن ہے اس کے اندر, آرمی کے اندر, ہاؤ اٹ از پاسبل. یہ مذاق تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو سزا بھی ہو اور اس کو سزا وہ بھگتے بھی نہ. دس از ناٹ پاسبل. یعنی سزا بھی اور سزا بھگتے نہ, اٹ از ناٹ پاسبل. رباب سلمان, لاسٹ منٹ ہے, اوور ٹو یو. سزا ہو اور سزا کو بھگتے, کیونکہ آپ تھوڑا سا کہہ رہی تھی کہ سزا نہیں دی جاتی وہاں پہ. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اینڈ پہ سزا ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی 2-3 ریزنز ہیں, اور یہ آل اوور دا ورلڈ ہوتا ہے. دس از ناٹ اونلی ان پاکستان کہ ہم سمجھیں گے اس وجہ سے کہ جی پاکستان میں کوئی خاص پرابلم ہے اس لیے, کیونکہ آرمی کو اس ملک کی پرائڈ سمجھا جاتا ہے جس نے اس کو بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ سیفٹی پرووائڈ کرنی ہے, ان کو ان آل دا وے کوریج دینی ہے. اگر آپ وہاں کا بندہ, وہاں کا جو ایک آفیسر ہے, وہ ان چیزوں سے ٹرائل سے گزرنا, آبویسلی اس کا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو اس کو ایکیوز کیا گیا ایکوزیشنز آر رائٹ اور ناٹ, وہ تو دیکھنا ہے. لیکن اس کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پورے سلوگن کو, اس پورے کی پوری جو فورم ہے اس کو سارٹ آف سزا دے دی, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر کم ہوتا ہے, اس کی پرائڈ میں کمی آتی ہے. اس لیے یہ ہر انٹرنیشنلی اس چیز کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے. آپ مجھے صرف بتا دیں, اگر آپ ویسے ہی سرچ کریں کہ کتنے کورٹ مارشلز ہوئے ہیں آل اوور دا ورلڈ اور ان کا کیا رزلٹ آیا, تو آپ کو نظر آئے گا کہ کورٹ مارشلز بہت سارے ہوئے, لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ چیزیں ڈیفیوز ہو گئیں. آپ کو کہیں پہ بھی وہ اس طرح نظر نہیں آئیں گی جیسے کہ ہم یہاں پہ کنوکشنز دیکھتے ہیں, اس حالت میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہ ڈفرنس ہے آپ کی عام لیٹیگیشن کا اور دوسری لیٹیگیشن کا. رائٹ, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بریگیڈیئر لیاقت صاحب آپ کا شکریہ, بختیار صاحب, رباب سلمان آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.